تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ تفصیل مکمل ما لہ وما علیہ کے ساتھ پڑھ لی کہ اللہ رب العزت کے علم کے سلسلے میں 5 عقلی احتمالات نکالے گئے ہیں کہ یا تو علم باری تعالی کی ذات کا عین ہوگا، یا جز ہوگا، یا قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزہ ہوگا، یا امر منفصل ہوگا۔ جزیت کو باطل کیا جا چکا، قائم منظم کو 3 دلیلوں سے انہوں نے باطل کیا، قائم منتزہ کو بھی انہوں نے ایک دلیل کے ذریعے باطل کیا، اور امر منفصل کو انہوں نے 4 دلیلوں سے باطل کیا کہ اگر علم کو باری تعالیٰ کا غیر مانا جائے، اس سے منفصل مانا جائے، باری تعالیٰ کا غیر مانا جائے علم کو، تو ایسی صورت میں استکمال بالغیر لازم آئے گا، اور دوسری خرابی جو ہے وہ جو لازم آئے گی وہ یہ کہ استرار فاحش لازم آئے گا، اور تیسری جو خرابی لازم آئے گی وہ نسبت جہل باری الہ باری تعالیٰ کا لزوم ہوگا، اور چوتھی جو خرابی ہوگی وہ یہ کہ تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ تو 4 وجوہات کی بنیاد پر علم باری کا امر منفصل ہونا یعنی غیر باری تعالی ہونا، غیر ہونا، کیا ہونا بیٹا؟ غیر ہونا، یہ جو ہے وہ باطل ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی باطل شق میں، اسی چوتھی باطل شق میں، اخیر والی باطل شق، اخیر والی کون سی ہے؟ امر منفصل، کہ امر منفصل جو احتمال ہے باطل احتمالات میں سے آخری جو احتمال ہے چوتھا والا یعنی امر منفصل، کہتے کہ اس کا قول کس نے کیا ہے، یہ احتمال کس نے نکالا ہے، اس احتمال کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس احتمال کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ 5 طریقے کے ہیں، یعنی اس شق اخیر میں 5 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں بیٹا؟ 5 مذہبوں کا ثبوت ملتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے علم کو امر منفصل کہتے ہیں۔ تو جب سارے 5 کے 5 گروہ اس کو امر منفصل کہہ رہے ہیں تو وہ 5 مذہب کہاں ہوئے؟ وہ تو ایک ہی مذہب ہوا نا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر فی نفسی ہی ہے نا، وہ امر منفصل ماننے میں تو سب متفق ہیں، لیکن اس امر منفصل کی تفصیل اور تعبیر جو ہے وہ 5 طریقے سے کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے بیٹا؟ وہ امر منفصل ماننے میں سب متفق، کیا 5 لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ یہ امر منفصل ہے، لیکن اس کی تعبیر میں اختلاف ہو گیا ہے نا۔ ایک نے تعبیر کچھ اور کی اور دلیل کچھ اور دی، دوسرے نے تعبیر اس کی کچھ اور کی، اس امر منفصل کی، اور دلیل اپنی الگ دی، تیسرے نے ایسے ہی غیر ذالک ہے نا، یعنی 5 لوگوں کی تعبیریں اور دلیلیں الگ الگ ہیں، اس وجہ سے 5 مذہب کہے گئے۔ اور چونکہ ہے نا امر ایک ہی ہے یعنی امر منفصل ہے، وہ یعنی متفق علیہ جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا ہے، اس میں اتفاق ہے، جو نقطہ اتحاد ہے وہ یہ کہ سب ہی اس کو منفصل یعنی باری تعالیٰ کا غیر مانتے ہیں، علم کو باری تعالیٰ کا غیر مانتے ہیں، ہے نا۔ اب اس کی تعبیریں چونکہ جو ہے وہ مختلف ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ 5 مذہب قرار پائے، ہے نا۔ تو پہلے مذہب کی آج بات ہوگی۔ پہلا مذہب ہے افلاطون کا۔ کس کا ہے بیٹا؟ کون ہے؟ افلاطون۔ تو کہتے ہیں کہ وفی ھذا الشق الاخیر، اسی آخری والی شق میں یتحقق 5 مذاہب، اس میں 5 مذہبوں کا ثبوت ملتا ہے، اس میں 5 مذہبوں کا تحقق ہوا ہے، اس میں 5 مذہب متحقق ہوتے ہیں، یعنی 5 مذہب اس میں پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ پہلا مذہب کیا ہے؟ الاول، انہی 5 مذہبوں میں سے پہلا مذہب یعنی جو اللہ رب العزت کے علم کو باری تعالیٰ کا غیر اور باری تعالیٰ سے منفصل مانتا ہے، اور نا وہ پہلا جو گروہ ہے وہ افلاطون والا ہے، افلاطون کا قول ہے۔ کیا ہے؟ افلاطون نے اس امر منفصل کی تفصیل اور اس امر منفصل
ہے نا اس غیر ماننے کے باوجود اس کی تعبیر کس انداز میں کی، اس امر منفصل کی، اس کا نام کیا رکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بِأَنَّ عُلُومَ الْبَارِ تَعَالَى بِالْمُمْكِنَاتِ، باری تعالیٰ کے جو علوم بالممکنات ہیں، باری تعالیٰ کو جو ممکنات کا علم ہے، وہ علوم جو ہیں صورن ایسی صورتوں میں پائے جاتے ہیں کہ قائمۃ بنفسہا، جو قائم بنفسہا ہیں، فی نفسی قائم ہے، بالذات جو قائم ہے، قائم بالغیر نہیں بلکہ قائم بالذات ہے۔ اور پہلی خوبی ان کی یہ ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ مجردۃ عن المادہ، اور وہ مجرد عن المادہ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ مجرد عن المادہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز قائم بنفسی ہی ہوگی، ہے نا، وہ منفصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ منفصل ہوگی، ہے نا، غیر ہوگی کہ نہیں؟ دوسرے کا غیر ہوگی کہ نہیں؟ بھائی جو خود قائم ہے، قائم بنفسی، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ جیسے کہ سواد ہے، یہ قائم بنفسی ہی نہیں ہے، اس کو اپنے قیام کے لیے، اپنے قوام کے لیے ضرورت پڑتی ہے کس کی، ہے نا، جسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم کے ساتھ قائم کوئی بھی عرض، کوئی بھی صفت بغیر موصوف کے نہیں پایا جاتا۔ تو ایسی صورت میں وہ قائم بنفسی جو ہوگا وہ منفصل ہی ہو سکتا ہے۔ تو منفصل ہوئے کہ نہیں؟ باری تعالیٰ کا علم ان کے نزدیک بھی منفصل ہوا، البتہ اس امر منفصل کی تعبیر جو انہوں نے کی وہ کس بات سے کی کہ وہ ایسی صورتیں ہیں جو قائم بنفسہا ہیں اور جو کیا ہے، مجرد عن المادہ ہیں۔ کیا ہے؟ مجرد عن المادہ ہے، یہ تعبیر انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا امر منفصل ہے، اور ان کی تعبیر افلاطون نے اس انداز میں کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شق، یہ افلاطون کا قول باطل ہے، ان دلائل سے تو باطل ہے ہی جو ابھی امر منفصل، جو مطلق امر منفصل تھا، جو کلی مفہوم ہے، جو متفق علیہ مفہوم ہے، جس پر پانچوں مذہبوں کا اتفاق ہے نا، اس امر منفصل کے بطلان پر جو 4 دلیلیں دی گئی تھیں کہ استکمال بالغیر کی وجہ سے یہ باطل، یہ اضطرار فاحش کی وجہ سے باطل، اور یہ جو ہے وہ نسبت الجہل نسبت الجہل الی باری تعالی الی الباری تعالی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ باطل، اور جو ہے وہ تسلسل کی وجہ سے باطل۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امر منفصل ہی ہے یہ سورہ قائمہ بنفسہا مجردہ عن المادہ، یہ امر منفصل ہے۔ تو امر منفصل کے بطلان پر جتنی دلیلیں ہیں وہی دلیلیں قول افلاطون کے بطلان پر بھی قائم ہوں گی، تو ان کی وجہ سے تو باطل ہی۔ ایک اور چونکہ تعبیر انہوں نے الگ کی ہے، اس کی تعبیر الگ کی ہے، تو اس تعبیر کو باطل کرنے کے لیے ایک الگ سے دلیل دیں گے۔ تو اسی کو کہا کہ وہذا مذہب، یہ مذہب مع بطلان ہی، اپنے بطلان کے ساتھ، کس سے؟ اپنے بطلان کے ساتھ جو باطل ہوا ہے اس سے جو ماقبل میں گزرا، یبطلو، اپنے ان دلائل، ان 4 دلائل کی وجہ سے باطل ہونے کے باوجود یہ پھر بھی باطل ہوگا ایک اور دلیل سے، وہ یہ کہ بِأَنَّ الصُّوَرَ بَعْضَ، آپ نے کیا تعبیر کی کہ اللہ رب العزت کے علوم ایسی صورتوں پر مشتمل ہیں جو قائم بنفسہا اور مجرد عن المادہ۔ تو اللہ رب العزت کے وہ جو ممکنات کا علم ہے، تو ممکنات میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو جوہر والی ہیں۔ کون ہے بیٹا؟ جوہر ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اعراض ہیں۔ تو اس آپ کی تعبیر کے اعتبار سے باری تعالیٰ کا جو علم ہے، باری تعالیٰ کا علم آپ نے جوہر جواہر میں محدود کر دیا، منحصر کر دیا کہ اب اللہ رب العزت کو صرف جواہر کا علم ہوگا، اس لیے کہ جواہر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ قائم بنفسہا ہوتے ہیں۔ اور رہ گئے اعراض، ممکنات میں سے اعراض بھی تو ہے۔ اللہ رب العزت جواہر کا بھی علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت اعراض کا بھی علم رکھتا ہے، تو اعراض علم باری تعالیٰ ہونے سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کہا قائم بنفسہا، اور اعراض قائم بنفسی نہیں ہوتی، قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ جیسے سواد عرض ہے، یہ قائم بالجسم ہے کہ نہیں؟ تو قائم بالاعراض جو ہے قائم بنفسی نہیں ہوتے، قائم بالغیر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے علوم وہ ہیں جو قائم بنفسی ہیں، تو آپ کی تعبیر جو ہے علوم باری تعالیٰ کو جامع نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی بیٹا؟ جامع نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمام افراد علم ہے نا، باری تعالیٰ کے تمام جو ہے وہ افراد علم ہے وہ جو ہے وہ نہیں پائے جا رہے ہیں اس میں۔ تو یہ باری تعالیٰ لازم آئے گا، تو اس میں کئی خرابی۔ پہلی خرابی تو یہ کہ آپ کی جو تعبیر ہے
علم باری تعالیٰ کے اعتبار سے وہ تعبیر اور وہ تعریف جامع نہیں ہے، اس لیے کہ بعض افراد علم باری تعالیٰ کے بعض افراد علم ہونے سے خارج ہو رہے ہیں۔ اور دوسری خرابی جو لازم آئے گی شریعت کے اعتبار سے وہ یہ کہ باری تعالیٰ کا معاذ اللہ آراز کے اعتبار سے جاہل ہونا لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت صرف جواہر کو جانتا ہے اور آراز کو نہیں جانتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی لازم ہے۔ جسے کہا کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الصُّوَرَ، یہ باطل ہے اس وجہ سے کہ صورتیں جو ہوتی ہیں بعض آراز کی صورت میں ہوتی ہیں، وہی طبعیت الناعتیہ۔ آراز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آراز اس صفت والی طبیعت کو کہتے ہیں کہ لا یجوز ان تقوم بنفسها، کہ جن کا بنفسها قیام جائز نہیں ہوتا، جو قائم بنفسی نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کی تعریف جو ہے، جو علم باری تعالیٰ کو امر منفصل مان کر کے جو آپ نے علم باری تعالیٰ کی تعریف کی ہے، یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے۔ اور جو تعریف جامع نہ ہو، اپنے افراد کو جامع نہ ہو اور دخول غیر سے مانے نہ ہو، وہ تعریف ناقص ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے۔ اور یہ باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے باری تعالیٰ کے علم کو امر منفصل مان کر کے ایسی صورتوں میں منحصر کر دیا جو صورت قائم بنفسی ہے اور مجرد مادہ ہے۔ لہٰذا جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے۔ تو اے افلاطون، تمہاری یہ تعبیر، تمہاری یہ تعریف، تمہارا یہ مذہب باطل ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں چلو بس کرو۔